اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10th کلاس آپ کو اردو کا لیکچر آغاز ہونا چاہتا ہے۔ سبق اضطراب منظر اور صنف ادب جو ہے وہ آپ بیتی ہے، اور اضطراب منظر کا مطلب ہے نظر کا دھوکہ۔ اضطراب منظر نظر کا دھوکہ۔ اچھا، مصنف جو ہے قدرت اللہ شہاب ہے، ماخذ جو ہے شہاب نامہ ہے، آپ بیتی ہے۔ اس شخص نے یہ CSS افیسر تھا کلاس، اور یہ مختلف صدور کے ساتھ پاکستان کی جو بیوروکریسی کا آدمی تھا، اور مختلف پاکستان کے کئی ایسے صدر ہیں جن کے ساتھ یہ رہا، اور جو کچھ آپ دیکھتا رہا اپنی زندگی میں اس کو لکھتا رہا، اپنی ڈیلی کی ڈائری لکھتا رہا، جسے آپ بیتی کہا جاتا ہے، روزنامچہ لکھتا رہا۔ لہذا وہ ایک کتاب بن گئی، اور اس باقاعدہ اس نے چھاپ دی، تصنیف کر ڈالی، اور اس کا نام اس نے رکھا شہاب نامہ۔ ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور اگر حالات اجازت دیں تو اس کتاب کو لے کر پڑھیں۔ اس کے اندر بہت سے قیمتی باتیں جو ہیں، انتہائی تاریخی اور اہمیت کی عمل باتیں جو آپ کو ملیں گی۔ کلاس اس دن ہم چل رہے تھے، کہاں سے ہم چل رہے تھے کہ اگلے روز نماز عشاء کے بعد اعلان ہوا کہ رات کے 11:30 بجے جہاز میقات حرم سے گزرے گا۔ اب میں نے آپ کو وہ جگہ میقات کے لفظی معنی سنتے ہیں۔ ارشد صاحب اکثر اپنے جو پیپر بناتے ہیں اسے لکھتے ہوتے ہیں میقاتی جائزہ، پہلا میقاتی جائزہ یا دوسرا میقاتی جائزہ۔ تو میقات کا لفظ ہوتا ہے، میقات کے لفظی معنی ہیں کلاس وقت یا مقررہ وقت۔ یہاں پر میقات وہ جگہ، وہ مقرر کی جگہ جہاں سے مکہ جانے کے لیے، حج کے لیے جانے کے لیے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ انسلہ لباس پہنتے ہیں، سفید لباس حاجی پہن لیتے ہیں۔ ان مقامات سے، اور یہ مقامات میرے علم کے مطابق جو ہیں 5 ہیں، جو میں نے پڑھے 5 ہیں۔ تو ان سے ان مقامات پر جب حاجی راستے سے جاتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں جہاز کے ذریعے، جب اس مقام سے گزر رہے ہوتے ہیں تو جہاز کا جو ہوتا ہے کپتان، ہوائی جہاز میں جا رہے ہوں یا نیوی کے جہاز میں جا رہے ہوں، جس طرح سے جا رہے ہوں، تو وہاں جو جن کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ جہاز کا کپتان یا پائلٹ جو ہے وہ مائکرو فون پر وہ لوگ عملے کا کوئی آدمی اعلان کر دیتا ہے کہ حاجی جو ہیں احرام باندھنے کی پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ تیاریاں کر لیں، فلاں مقام پر جب پہنچیں گے تو آپ کو ہو جائے گا، آپ کو باندھنا ضروری ہو جائے گا آپ کے لیے۔ لہذا حاجی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ مقام آتا ہے تو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ اپنا احرام، اپنا وہ لباس ہے پہن لیں، سفید لباس، انسلہ لباس پہن لیں۔ اب کلاس میقات سعودی عرب کے وہ علاقے، میقات کے لفظی معنی ہیں وقت یا مقررہ وقت۔ ٹھیک ہے، حرم کا معنی خانہ کعبہ کی 4 دیواری۔ میقات سعودی عرب کے وہ علاقے جہاں سے حاجی احرام، وہ لباس حاجی آج سے پہلے میقات سے پہن لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں میقات۔ ٹھیک ہے، یہ 5 ہیں۔ ذوالحلیفہ، یہ آج کل بے دلی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ذوالحلیفہ آج کل کس نام سے مشہور ہے؟ بے دلی کے نام سے مشہور ہے۔ مدینہ اور مدینہ کی طرف سے آنے والے اس مقام پر احرام باندھتے ہیں۔ جب مدینہ سے یا مدینہ کی سمت سے آنے والے جو حاجی ہوتے ہیں تو وہ کس سے احرام باندھتے ہیں؟ وہ باندھتے ہیں اس مقام سے، بے دلی کے مقام سے اپنا لباس پہن لیتے ہیں۔ ذات یہ مقام عراق اور عراق کی طرف سے آنے والوں کے لیے جب جہاز اس پر پہنچتے تو وہ احرام یہاں سے باندھ دیتے ہیں، وہ لباس پہن لیتے ہیں۔ اجفا، شام اور اس طرف سے، شام اور شام کی طرف سے آنے والے جو حاجی ہوتے ہیں اس مقام پر پہنچ کر وہ اپنا لباس پہن لیتے ہیں۔ کرم، یہ نجد اور طائف، یہ سعودی عربیہ کا علاقہ ہے نجد اور طائف، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سرداروں عبد الولید، مسعود اور حبیب کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے، اور یہ بڑا سبز و شاداب علاقہ ہے طائف کا، گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔
باللہ گالیاں بھی دیتے تھے اور پتھر بھی مارتے تھے، اور پھر یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں جو ہیں تو وہ اس سے بھر گئی تھی، خون سے بھر گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ عتبہ بن ربیہ کے باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ کر پناہ لے لی تھی، وہاں جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اے نبی میں پہاڑوں کے فرشتے کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھیجا ہے، اگر آپ کہیں تو یہ فرشتہ جو ہے کہتا ہے کہ میں طائف کی پہاڑیوں کو اس شہر پر گرا کر ان کو نیست و نابود کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان کی نسلوں سے اسلام کے شانے والے آئیں گے، لہذا ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ہے یمن جو مقام ہے، یہ مقام پاکستان، ہندوستان اور یمن والوں کے لیے کہ اس مقام پر جب ہندوستان کے لوگ، ہندوستان کے حاجی اور یہ جو ہے پاکستان کے حاجی اور یمن کے حاجی جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں سے وہ یہ لباس پہن لیتے ہیں۔ اس مقام کو سالیہ بھی کہا جاتا ہے، سالیہ کا مطلب سات کی تانیث ہے، سالیہ سات کا مطلب ہے نیک مبارک، ٹھیک ہے۔ اچھا کیا اب جو ہے اعلان ہوا، اگلے روز نماز عشاء کے بعد اعلان ہوا کہ رات کے 11:30 11:30 پر جہاز میقات حرم سے گزرے گا۔ میقات حرم، حرم کے میقات حرم اس سے گزرے گا، حرم کے میقات مکرم مرکب اضافی سے گزرے گا، اس لیے سب لوگ احرام باندھنے کی تیاری کر لیں۔ سارے لوگ وہ لباس جو حج کے دوران پہنا جاتا ہے، سفید لباس، وہ پہننے کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں۔ اچھا یہ اعلان سنتے ہی سارے لوگوں نے جو ہے جلدی جلدی احرام باندھنے کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے، یعنی رائٹر نے جہاں لکھے بجلی کی رو دوڑ گئی، یعنی بجلی جیسی تیزی جو ہے مسافروں کے اندر آ گئی اور تیز تیز وہ جلدی جلدی تیاری کرنے لگے۔ سب لوگ احرام کی تیاریوں میں منہمک ہو گئے، انماق توجہ یعنی متوجہ ہو گئے، سارے اس کام میں لگ گئے۔ 11:30 بجے تک سب مسافر احرام باندھ کر جہاز کے عرشوں پر جمع ہو گئے تھے۔ 11:30 پر سارے حاجی جو تھے وہ یہ لباس پہن کر تو جہاز کی چھت پر سارے جمع ہو گئے تھے۔ 11:40 پر جہاز کا سائرن بجا، سائرن SIREN سائرن، یہ ٹھیک ہے، اس کو انگلش زبان کا لفظ ہے، یہ ایک آلے جس سے آواز پیدا ہوتی ہے اور اس آلے کو سائرن بھی کہتے ہیں، SIREN سائرن، اور اس کو اردو میں کہتے ہیں بھوگو، جس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو سائرن بجا اور 750 حاجیوں نے 11:40 پر وہ آواز جہاز سے گونجی، سائرن بجا اور 750 جو حاجی اس جہاز میں سفر کر رہے تھے سارے مصر کے حاجی تھے، اور کلاس یہ حاجی جو ہے اس وقت کہا جاتا ہے یہ مجاز مرسل کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی بول کر حال مراد لینا، نہیں حال بول کر ماضی مراد لینا، یعنی یہ حاجی ابھی حاجی نہیں ہے، یہ ماضی میں حاجی ہوں گے، لہذا حال بولا مراد کیا لیا، ماضی، تو مجاز مرسل کی ایک قسم ہے کلا۔ تو 750 حاجی جو مصر کے رہنے والے تھے سب نے بیک زبان، ایک زبان ہو کر تلبی، ایام حج میں لبیک کہنے کو تلبی کہتے ہیں، کا آوازہ بلند کیا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لبیک، لا شریک لک، لا شریک لک، یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں تلبی۔ تو اس کے مطلب یہ ترجمہ اس کا یہ، اے اللہ، تلبی کا ترجمہ کرا، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا، تیرا کوئی شریک نہیں، تحقیق یعنی سچائی، تصدیق، ہر طرح کی تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے، سچ سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ بات تصدیق ہوتی ہے، اے پروردگار عالم ہر طرح کی تعریف تیرے لیے اور ہر نعمت تیرے لیے ہے، اور ملک تیرے لیے، یہ کائنات ساری تیری ہے، یہ دنیا ساری تیری ہے، یہ زمین تیری
تیرا ہے، تیرے آسمان تیرا ہے، سب تو نے بنایا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. یہ تلبیہ کا ترجمہ ہے اردو میں. تلبیہ کا نعرہ لگاتے ہی، نعرہ للکار کو کہتے ہیں. تلبیہ کا نعرہ لگاتے ہی یہ مجمع چشم زدن، مجمع جمع غریب غفیر حاجیوں کا ہجوم، چشم زدن فوراً میں خالق کائنات کے حضور جا کھڑا ہوا. حضور کے لفظی معنی سامنے، یعنی تلبیہ کا نعرہ لگانے کے بعد یہ سارا جمع غفیر جو ہے جا کے نماز میں کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے حضور، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے. کائنات کے مالک، کائنات کے خالق کائنات، کائنات کا خالق، کائنات کا پیدا کرنے والا مرکب اضافی. ٹھیک ہے، تو کائنات کے حضور یعنی نماز میں کھڑا ہو گیا، خالق کائنات کے سامنے جا کر کھڑا ہوا. اب جہاز کے انجن کی چھک چھک، اب چھک چھک جو ہے اسے اسم صوت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسم صوت یعنی جہاز کے انجن کی جو آواز ہوتی ہے اس کو کیا نام دیا گیا ہے؟ چھک چھک. اور سمندر کی لہروں کی شاں شاں کسی کو سنائی نہ دیتی تھی. یہاں پر بات یہ کی گئی ہے کلاس کہ پہلے جہاز کے انجن کی چھک چھک کی آوازیں آ رہی تھیں، کانوں میں گونج رہی تھی حاجیوں کے، اور سمندر کے جو لہروں کی شاں شاں کی آوازیں جو ہے لوگوں کو سنائی دے رہی تھی. اب وہ نہیں سنائی دے رہی. وجہ صرف یہ ہے کہ حاجیوں کا ابھی رابطہ کس کی طرف ہے، دھیان کس کی طرف ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف آپ دھیان ہیں. اب جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دھیان چلا گیا تو وہ آوازیں کانوں میں کیسے آئیں گی؟ کیونکہ کیا ہے وہ اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ کی ذات، ابھی اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ساتھ، ان کی گفتگو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، تو اس طرف ان کا دھیان نہیں ہے، لہٰذا وہ آوازیں ابھی ان کے کانوں میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، ان کا رابطہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو گیا. ٹھیک ہے، کلاس سے شاعرانہ کلام ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے حقیقی بندے جو ہوتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں مبارک میں کئی تیر پہ وسط تھے، اور جب ان تیروں کو نکالا جاتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ان تیروں کو نکالا جاتا تھا. تو ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے تیر نکالا گیا اور نماز ختم ہو گئی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا تیر نکالا جا چکا ہے؟ تو نکالنے والوں نے کہا ہاں نکالا جا چکا ہے، لیکن وہ کہ ان کو بالکل پرواہ تک نہیں ہوئی کہ ان کے جسم سے تیر نکالا جاتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خشوع و خضوع. جب آدمی نماز میں کھڑا ہو تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑ جائے، اور وہ دنیا جو اس کی دنیا ہے جس میں وہ بس رہا ہے، جس میں رہ رہا ہے، اس سے اس کا رابطہ کٹ جائے. تو ایک شاعرانہ کلام پیش کرتا ہوں. شاعر کہتے ہیں کہ ایک دن مجنوں کا ایسا حال تھا، یاد لیلا میں سراپا چور تھا. ایک دن مجنوں کا ایسا حال تھا، یاد لیلا میں سراپا چور تھا. ہے لیلا ہر گھڑی کہتا تھا وہ، خاک دریا چھان کر پڑھتا تھا وہ. آدمی وہاں ایک پڑھ رہا تھا نماز، دل میں کچھ رکھتا نہ تھا سوز و گداز. مجنوں اس کے آگے سے ہو کر گیا، ختم کر کے نماز وہ کہنے لگا، اے مجنوں تو میرے آگے سے گیا نکل، آ گیا میری عبادت میں خلل. کہا مجنوں نے میں تو عشق لیلا میں چور تھا، دیکھنے پر تجھے میں مجبور تھا، پر تو خدا کی یاد میں کیسے جھکا. پڑھتا رہا نماز اور مجھے دیکھتا رہا. اے زاہد بندگی اور ہوش سجدے کا، اے زاہد بندگی اور ہوش سجدے کا، اس طرح بندگی نہیں ہوتی. اور پھر شاعر آگے کہتے ہیں کہ بندگی اس طرح ہوتی ہے جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کو سنت کی خاطر فدا کر دیا، سر کو سنت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کو سپرد خدا کر دیا. شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دین پناہ اسد حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ اسد حسین. نہ مصیبت میں نمازوں کو بلایا تو نے، زیر خنجر بھی کا یہ کر کے دکھایا تو نے، خوف قاتل کا ہرگز نہ کھایا تو نے، نو کے نظر میں بھی قرآن سنایا تو نے. بندگی اس طرح سے ہوتی ہے. تو یہاں بھی یہ حاجی جو ہے بندگی کر رہے ہیں، اور ان کی طرح تو بندگی نہیں کر سکتے جن کے متعلق یہ شاعرانہ کلام ہے، لیکن یہ حاجی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ذات ان کا مکمل رابطہ ہے. اور شاعر کے بقول کے بھی ان کو نہ انجن کی چھک چھک کی آوازیں آ رہی ہیں اور نہ سمندر کی لہروں کی
ایک شاہ شام کی آواز سنائی دے رہی. بحیرہ ایبر ریڈ سی. بحیرہ بحر کی جمع ہے، بحر کی تانیث ہے، یعنی چھوٹا سمندر. بحر بڑا سمندر، بحر کی کیا ہے تانیث، چھوٹا سمندر. تو بحیرہ ایبر یعنی ریڈ سی افریقہ اور عرب کے درمیان یورپ اور ایشیا کو ملانے والا جو سمندر ہے، بحیرہ ایبر کا پانی کسی کو نظر نہ آتا تھا. اس لیے نظر نہیں آتا تھا کہ ان کا رابطہ سمندر کے پانی کی طرف نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. ان کی سوچ، ان کی نظر سمندر کے پانی کی طرف نہیں تھی، اللہ کے طرف، تعالیٰ کی طرف تھی. کسی کو نظر نہ آتا تھا. ساری کائنات ایک خلا بن گئی تھی. ساری کائنات، پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، یعنی دنیا کے متعلق ساری دنیا ایک خلا بن گئی تھی. خلا، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سپیس ویکم. انگریزی میں خلا کو کیا کہتے ہیں؟ سپیس ویکم. 25,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اگر کوئی چیز چھوڑی جائے وہ زمین کی کشش ثقل سے بچ سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ زمین کی خلا خالی جگہ، زمین سے اوپر کا وہ خطہ جہاں زمین کی کشش ثقل کا اثر نہیں ہوتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلا. انگریزی میں کہتے ہیں سپیس ویکم. تو ساری کائنات ایک خلا بن گئی جس میں حق، بندہ اور معبود جس کی عبادت کی جائے کے علاوہ کسی کا وجود باقی نہ رہ رہا تھا. جب لوگ نماز میں جا کر کھڑے ہو گئے تو ساری دنیا ایک ان کے لیے خلا بن گئی جس میں حق اور معبود یعنی بندہ اور اللہ کا آپس میں تعلق تھا. اس کے درمیان میں کوئی وجود باقی نہیں رہا تھا. یعنی بندوں کا تعلق اپنے رب سے تھا، باقی کسی چیز سے ان کو تعلق نہیں رہا تھا. ان کی نماز میں ایسا خشوع اور خضوع تھا. اس کے ساتھ ہی یہ پیراگراف سے ختم ہوتے ہیں. اگلا پیراگراف، اگلے روز صبح سویرے السودان مصر کا جہاز جدہ کی بندرگاہ میں نظر انداز ہو گیا. جدہ سعودی عربیہ کی ایک مشہور شہر، ٹھیک ہے، جہاں پر بندرگاہ ہے، جہازوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہاں نظر انداز ہو گیا، یعنی جا کر ٹھہر گیا. میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس مقدس پاک سرزمین کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کلاس، زمین کے اوپر والا ایسا، سرزمین زمین کے اوپر پر سر کے بل اتروں. یعنی میں نہیں چاہتا تھا کہ میں پاؤں کے بل اتروں، اس پاک زمین پر سر کے بل اتروں. یہ اس کی پیار ہے اس سرزمین سے. لیکن میں اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے سے قاصر رہا، لیکن میری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی. عملی جامہ کہتے ہیں کسی کام کو وقوع میں لانا، کسی کام کو کر کے دکھانا. یعنی یہ کام میں کر کے نہ دکھا سکا کہ سر کے بل جو ہے یہاں پر اتروں. پہنانے سے قاصر رہا، قاصر، مجبور، بے بس، ایسا نہ کر سکا میں، یعنی سر کے بل نہ اتر سکا. کسٹم ہاؤس، چھوٹا سا پیراگراف کلاس اپنے اختتام کو پہنچا اور اگلا پیراگراف ہے کسٹم ہاؤس کے آس پاس. کسٹم ایک محکمہ، اردو میں اس کو کہتے ہیں معصول درآمد. کسٹم اردو میں کہتا ہے معصول درآمد، معصول یا درآمد کہتے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں کسٹم ایک ڈپارٹمنٹ ہے، باہر سے آنے والی جو چیزیں ہوتے ہیں ان پر ڈیوٹی لاتا ہے، ٹیکس لگاتا ہے اس کا. ادھر منصیرہ میں بھی کسٹم کے اہلکار ہوتے تھے. پہلے آفس بھی ہوتا تھا، بالکل ٹاؤن شپ سٹاپ سے گزر کے ذرا تھوڑا سا آگے مٹا والی عدالت کے پاس ان کا دفتر ہوتا تھا کسٹم والوں کا. ابھی یہاں سے میرے خیال میں ختم کر دیا گیا اور حیدرآباد میں ان کا دفتر ہے. چیک ان والوں کا. کسٹم ہاؤس کے آس پاس ارد گرد متضاد الفاظ کا استعمال کیا گیا، صنعت تضاد کا الفاظ استعمال کیا گیا. ارد گرد بہت سے محلم لفظی معنی ہوتے ہیں استاد. یہاں پر ہوگا اجحاج کرام، یعنی حاجیوں کے چھوٹے سے گروہ کا جو رہنما ہوتا ہے اور جو مکہ اور معظمہ اور مدینہ منورہ میں حج و عمرہ کرنے
محلم کے وکیل اپنا اپنا دفتر لگائے بیٹھے تھے. یعنی ان محلموں نے اب آگے سے اپنے ایک وکیل رکھا ہوا تھا, ان کی جگہ وہ کام کرتا تھا. وہ شخص جس کے سپرد اپنا کام لگائے جسے وکیل کہتے ہیں, مختار, قائم مقام, نائب. تو انہوں نے اپنے نائب رکھے ہوئے تھے اور وہ اپنا دفتر لگائے بیٹھے تھے, جن کی جگہ وہ کام کر رہے تھے. ایک جگہ عبدالرزاق محبوب کا بورڈ لٹکا ہوا تھا, ایک جگہ پر ایک وکیل بیٹھا ہوا تھا اور اس کا نام تھا عبدالرزاق محبوب. عبد کہتے ہیں بندے کو, رزاق رزق دینے والا, ٹھیک, محبوب پیارا, یعنی رزق دینے والے کا بندہ. عبدالرزاق کا مطلب ہے محبوب پیارا کا بورڈ, تختی, لکڑی کی تختی, بورڈ لٹکا ہوا تھا, ٹھیک ہے, لگا ہوا تھا. اس کے ارد گرد سلٹ, بنگلہ دیش کا ایک شہر جہاں چائے زیادہ پیدا ہوتی ہے, اس وجہ سے مشہور ہے سلٹ. اس کے بہت سے بنگالی, بنگال کے رہنے والے زائرین, زیارت کرنے والے یعنی حج کے لیے جانے والے حاجی جمع تھے. عبدالرزاق کا محبوب کا بورڈ لٹکا ہوا تھا اور اس کے قریب جو ادھر گرد گرد جو اس کے جمع تھے وہ بنگال کے جو حج کرنے والے تھے, حاجی تھے, اس کے گرد جمع تھے. محلم کا وکیل, اس استاد جس کو محلم کہتے ہیں, اس کا جو وکیل تھا اس کی جگہ کام کرتا تھا. اس نے مقرر کیا تھا اپنی جگہ کام کرنے کے لیے, حساب لگا کر انہیں چیخ کر سمجھا رہا تھا کہ جس حساب لگاتا تھا, حساب کرتا تھا, اور پھر زور زور سے ان کو سمجھا رہا تھا کہ جس شخص کے پاس, جس حاجی کے پاس 385 ریال کی رقم موجود نہیں, 385, 385 کی رقم, اتنے پیسے جس حاجی کے پاس نہیں ہے, نہ وہ حج کے اخراجات پورے کر سکتا ہے, نہ وہ حج کے دوران پیش آنے والے خرچے کو پورا کر سکتے, اور نہ مدینہ منورہ کی زیارت سے فیضیاب ہو سکتے, اور نہ ہی وہ مدینہ منورہ, مدینہ کے لفظ میں مطلب ہے شہر, منورہ کا مطلب ہے روشن, مدینہ منورہ کی زیارت سے فیض کہتے ہیں فائدے کو یاب لینا, یعنی نہ وہ مدینہ منورہ جا سکتے اور نہ حج کے اخراجات وہ پورے کر سکتے ہیں. جس شخص کے بعد 385 ریال کی رقم موجود تھی, سعودی عربیہ کی کرنسی ہے خلاص ریال, 385 ریال کی رقم جس کے پاس نہیں ہے وہ شخص ہے حج کے اخراجات بھی نہیں پورا کر سکتا اور مدینہ منورہ بھی روضہ رسول پر بھی نہیں جا سکتا. جو شخص اسے پوری رقم گن کر دکھا دیتا تھا, جو آدمی کہتا تھا کہ یہ دیکھیں, یہ لے لے, یا دیکھیں یہ میرے پاس اتنی رقم ہے, تو وکیل اس کا نام محلم کے رجسٹر میں درج کر لیتا تھا. تو پھر وکیل کیا کرتا, اس شخص کا نام محلم, اس استاد, ٹھیک ہے, کہ اس گروہ کے رہنما کا جو رجسٹر تھا, رجسٹر انگریزی زبان کا لفظ کلاس, رجسٹر, RGISTER, رجسٹر, اس کو اردو میں کہتے ہیں بھئی, ٹھیک ہے, اور اس میں وہ نام بک فار کیپنگ سم ریکارڈ, اس کو کیا کہتے ہیں, رجسٹر, تو اس میں وہ لکھ لیتا تھا, درج کر لیتا تھا, لکھ لیتا تھا اس کا نام کی, ٹھیک ہے کہ یہ شخص کے پاس 385 ریال کی رقم ہے. میں نے بھی 385 ریال دکھا کر عبدالرزاق محبوب کو اپنا محلم مقرر کر لیا. تو میں نے بھی, قدرت اللہ شاہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس کو 385 ریال دکھائے اور اس کو عبدالرزاق محبوب کو اپنا کیا کر لیا, اپنا محلم مقرر کر لیا, اپنا رہنما مقرر کر لیا. اویتی دینار جو ہوتا ہے وہ 386 روپے 21 پیسے کا ہوتا ہے یہاں ہمارے اس کی کرنسی کے مطابق, ایک دینار. اچھا آگے چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف پر. جدہ کے حاجی کیمپ میں, جدہ سعودی عرب کے ایک شہر کا نام ہے جو بندرگاہ بھی ہے, یہاں پر بیل جہاز چھڑتے ہیں. جدہ کے حاجی کیمپ کہتے ہیں پڑاؤ, CAMP کیمپ, پڑاؤ جہاں پر ٹھہرا جاتا ہے. جدہ کے حاجی کیمپ میں ہمارے محلم یعنی ہمارے گروہ کے رہنما نے اپنی
اسامیوں کو، اسامیوں اسم کی جمع الجمع ہے، اسم اسامی اسامیوں، جمع الجمع. کلاس ایک ہوتی ہے تعداد کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہوتی ہیں. کون سی؟ واحد اور جمع. جنس کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ دو، مذکر اور مؤنث. زمانے کے لحاظ سے جنس کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ دو، مذکر اور مؤنث. بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی تین اقسام ہوتی ہیں. کلاس تین. کون کون سی؟ جامد، مصدر، مشتق. جامد جیرن، مصدر انفینیٹیو اور مشتق ڈیریویٹو. اور معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہوتی ہیں. اسم معرفہ پراپر نام اور اسم نکرہ کامن نام. اب آتے ہیں جمع کتنی قسم کی ہوتی ہے. اسم جمع، اسم جمع، اسم جمع، اسم جمع دوسری جمع الجمع، تیسری جمع سالم اور چوتھی جمع مکسر. ٹھیک ہے. اسم جمع ایسا لفظ جو بطور واحد بولا جائے لیکن شکل جمع دی جائے. دیکھیں جمع یہ لفظ کیا بولا جاتا ہے؟ واحد، لیکن یہ کیا میننگ کیا دیتے ہیں؟ جمع کے، کیونکہ جماعت میں ایک اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا. اسی طرح فول، پولیس، بزم، محفل، گروہ، پارٹی، یہ ساری کیا ہے؟ اس میں جمع. جمع جمع اسم، اسامی، اسامیوں، خبر، اخبار، اخبارات. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع الجمع. یعنی واحد سے جمع اور پھر اس کی جمع، تو یہ جمع الجمع ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ واحد، یہ جمع اور یہ جمع الجمع. اب جمع سالم، جمع سالم کی طرف آتے ہیں. جمع سالم واحد سے جمع بناتے وقت جب لفظ کے ابتدائی حروف نہ بدلے، احسان، احسانات، ضرورت، ضروریات. دیکھیں واحد سے جمع بناتے وقت جب لفظ کے ابتدائی حروف تبدیل نہ ہو. دیکھیں ادھر بھی احسان اور ادھر بھی احسان، ابتدائی حروف اسی طرح، ادھر بھی ضرورت اور ضرور اور ادھر بھی. تو یہ کلاس آپ کو میں سمجھا رہا تھا کہ ایک ہوتی ہے اس میں جمع، یہ بھی سمجھا دیا، جمع بھی سمجھا دیا، جمع سالم میں بھی سمجھایا، آپ کو سمجھا چکا اور آپ کو بھی میں سمجھاؤں گا جمع مکسر.
جب باعث سے جمع بناتے وقت لفظ کے ابتدائی حروف بدل جائیں تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں. دیکھیں خبر اخبار، دیکھیں یہ خبر ہے، ادھر شروع ہے اور بے آتی ہے اور یہ ادھر حروف بدل جاتے ہیں، الف اور کے آتا ہے. تو اس طرح کی جو جمع ہوتی ہے تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر. تو جمع سالم میں ابتدائی حروف